मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब सवाल आ गया, हम किस काम के लिए हैं? तो अब हमारे दो ही काम रह गए, या तो पेड़े खाने के लिए या हम आजमाइश के लिए हैं। हमारा इम्तिहान है। वो इम्तिहान क्या है वो कुरान बताता है। तो अंग्रेज कहते हैं हम पेड़े खाने के लिए। अंग्रेज क्या कहते हैं हम किस काम के लिए? मैं इसलिए अंग्रेजों का जिक्र करता हूँ, हमारी कौम ना, हमारी जो यंग जनरेशन है, सब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को जो लिबरल किस्म के हैं ना, उन्हीं को फॉलो कर रही है। और वो सब ये जहन बना रहे हैं, मौलवी को निकालो डिक्शनरी से, ये निकाह तलाक के मसाइल में उलझाएंगे तुम्हें, ये इन चीज़ों में गोरा बहुत आगे जा चुका है, गोरा बहुत आगे, साइंसदान बहुत आगे, निकलो इस खौल से। ये आजकल यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में जहन बनाया जा रहा है। तुम अगर निकल गए ना इस खौल से मेरे भाई, तुम फितरत से भी हटोगे और तुम गोरे की जवानी देखते हो, गोरे का बुढ़ापा नहीं देखते। और ये जो प्रोफेसर तुम्हें उल्लू बना रहा है ना, इसका अपना बुढ़ापा देखना क्या होगा। ये खुदकुशियों में मरते हैं जाके आखिर में। हो सकता है जेब में डिप्रेशन की गोलियां लेके आपको लेक्चर दे रहा हो। नेचर से बगावत करोगे कभी सुकून नहीं मिलेगा। और जो खुदा को मानते हैं नेचर पे वही चलते हैं, क्योंकि खुदा फितरत के रास्ते को मुतय्यन करता है। अल्लाह बताता है ये नेचर है, फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा। कुरान कहता है इस्लाम ही दीन फितरत है जिसमें मैंने लोगों को पैदा किया है। नेचर है इंसानियत की। जानवर अपनी नेचर का खुद तयन करता है, कुदरत ने उसको समझाया हुआ। इंसान को समझाना पड़ता है ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है। अकल गुमराह कर देती है इंसान को अगर वो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो तो तबाही बर्बादी में। देखो हमने बेरोजगार लोग खुश देखे हैं जो मजहब पे चलते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो पैसा है मजहब को नहीं मानते, खुदा की कसम सब कुछ होके भी टेंशनों में है। वो दुनिया में सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में खुदकुशी का रेशो सबसे ज्यादा है। ये कितनी बड़ी ग्राउंड रियलिटी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? दुनिया के बाज मुल्क ऐसे हैं हर आदमी सोने के निवाले खा रहा है वहां पे, मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन खुदकुशी इतनी हो रही है कि गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है। लाइनें लगा के लोग खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट कहती है रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद हम बताएंगे कैसे फटना है, कैसे मरना है। आपने खुद से नहीं फटो, छीछड़े विछड़े इधर उधर फैलेंगे, रोड पे गंद होगा। गवर्नमेंट उनको बता रही है कि तो ये तरक्की है मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या है? खुदा और इंसानियत का रिश्ता, उससे पूछना है क्या करना है। और कमाल की बात, खुदा आपको ना तरक्की से रोकता है ना इंसानियत की खिदमत से रोकता है। वो कहता है करो, लेकिन किसको खुश करने के लिए करो? मुझे खुश करना। मुझे अगर बीच से निकालोगे फिर करोड़ों खरबों लोगों को तुम खाना खिला दो, उन्हीं से अजर मांगना, मुझसे तुम्हें मिलने वाला कुछ भी नहीं। हदीस में आता है इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, आधी खजूर भी सदका करके अल्लाह के अजाब से बच सकते हो। लेकिन ये आधी खजूर किसके लिए खर्च कर रहे हो? खुदा को खुश करने के लिए। खिला किसको रहे हो? खुदा को नहीं, गरीब को। लेकिन करोड़ों इंसानों को भी खाना खिला दिया इंसानों को खुश करने के लिए। खुदा बीच से नहीं है। अल्लाह कहते हैं इंसानों के लिए किया, अजर कौन देगा? इंसान ने। अवार्ड उनसे ले लेना, मेरे पास 2 टके का भी तुम्हारे लिए अजर बोलो नहीं है। तो हमें तो हर चीज में खुदा को लाना पड़ेगा। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं मैंने सारी कायनात इंसानों के लिए और इंसान को पैदा किया, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्या जबरदस्त आयत है, खुदा की कसम। ये आयत जिसके पास नहीं है ना, उसको बेचारे को पता ही नहीं है मैंने जिंदगी गुजारनी कैसी है, मेरा अगला कदम होगा कहां। वो अंधेरों में भटकता फिरेगा। आप समझ रहे हो कि माइकल जैक्सन कामयाब था? खुदा की कसम, माइकल जैक्सन से आप छप्पड़ में छांव में ले जाके अकेले में पूछते ना, वो कहता मैं डिप्रेशन का मरीज हूं, मैं कामयाब नहीं, क्योंकि मुझे मौत का हर वक्त खटका लगा हुआ है। क्योंकि मेरी ये सारी तरक्की मरते ही धड़ाम से कहां आने वाली है? नीचे आगे बुढ़ापा खड़ा हुआ है। जो मौत से बचने के लिए ग्लव्स पहन रहा है, उसको मौत का डर कितना होगा? तो टेंशन में नहीं होगा क्या वो? जिस आदमी को पता है यार मैं तरक्कियां करते करते कहीं पहुंचा, कल मुझे कब्र में फेंक के आना है इन्होंने, उसको तो अपना मुस्तकबिल। एक आदमी फांसी के फंदे पे चढ़ने वाला है और उसको पता है कि फांसी के फंदे पे चढ़ने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। अब उसको तरक्कियां मिल रही हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, इज्जत मिल रही है, खुश होगा वो? अंदर अंदर ना एक गम उसको खाएगा कि बेटा आना कहां है? फंदे पे। बल्कि इसकी और आसान मिसाल दूं, कराची से किसी को पिशावर लेके जा रहे हैं फंदे पे लटकाने के लिए, मुजरिम को।
پھانسی کے پھندے پہ. اب یہاں اس کو ٹرین میں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, عزت مل رہی ہے, لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے, لیکن اس کو پتا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ترقیاں مل رہی ہیں, لیکن یہ ترقیاں اس کی خوشیوں میں اضافہ کر رہی ہیں یا ڈپریشن میں اضافہ, کیونکہ اس کو پتا ہے میرے قدم کہاں جا رہے ہیں, پھندے کی طرف. یاد رکھو ہر کافر کے دل میں یہ بات ہے, میں جتنی بھی ترقی کر لوں میرے قدم روز بروز کہاں جا رہے ہیں, موت, اور موت سے پہلے بڑھاپے کی طرف, اور بڑھاپے میں سارے مزے کیا ہونے والے ہیں, کرکرے. ایک ہوتے ہیں کرارے پاپڑے, صحیح ہے نا, کرکرے ہونے والے ہیں. تو یہ کرارے پاپڑے نہیں ہیں. اب تو ہم نے ٹرینوں میں سفر ہی چھوڑ دیا وہ سیلفیاں رش کی وجہ سے, ورنہ اتنا مزہ آتا تھا. ہر تھوڑی دیر میں کرارے پاپڑے ایسی زبردست آواز آتی تھی, گرم انڈے. کراچی کی ٹرینوں, پاکستان کی ٹرینوں کا اپنا مزہ ہے یار, وہ کلچر دنیا میں کہیں نہیں ملتا. میں نے یورپ کی ٹرینوں میں سفر کیا اتنی تمیز سے کہ میں بور ہو گیا. نہ کوئی پھڈا ہو رہا ہے, نہ کوئی گٹ پٹانگ بات ہو رہی ہے, ٹرینیں ٹائم پہ چل رہی ہیں, ٹائم پہ جہاں اسٹیشن رک رہی ہیں سب بیٹھے اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. کوئی اونچی آواز, کسی نے موبائل سے بات کرنی ہے دور جا کے بات کر رہا ہے, مزہ ہی نہیں ہے. یہاں ٹرینوں میں ایسا مزہ ہے, کیا کھڑکیوں سے جو باکسنگ شروع ہوتی ہے, میری سیٹ پہ کیوں بیٹھ گیا, اب تیرے باپ کی سیٹ ہے کیا, کیا مزیدار سفر ہوتا ہے یار. یہاں ٹرینیں رکتی ہیں, پھر وہ گرم انڈے, کیا جوس لے لو, جوس, کرارے پاپڑے, کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, بہت مزہ ہوتا ہے. اب وہ خیر, تو ٹرین کبھی الحمدللہ ٹائم پہ نہ پہنچی, نہ کبھی اسٹیشن سے کبھی ٹائم پہ نکلی. اسٹیشن کا اپنا مزہ ہے, پھر وہیں بیٹھے ہوئے آپ. میں 2007 میں اپنے ساری فیملی کو لے کے, نا ساری کا مطلب آپ والی ساری نہیں, بہت ساری ہوتی ہے, پھر وہ ہماری ساری کا مطلب بہت ساری, ہماری تھوڑی بھی بہت, ہمارے تھوڑے بچے بھی بہت ہوتے ہیں. میرے جب صرف 6 بچے تھے تو میں بتا رہا تھا صرف 6 ہیں. تو اچھا خیر زیادہ نہیں, ان چیزوں میں ابھی موضوع چینج نہ ہو جائے. تو بات کیا کر رہا تھا یار, ٹرینوں کے سفر کی بات کر رہا تھا. پشاور لے کے جا رہا تھا آپ لوگ کو, تو وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے وہ انجام کیا ہونے والا ہے. تو کافر کو بھی پتا ہوتا ہے, نافرمان کو بھی پتا ہوتا ہے, بھائی کتنی بھی ترقی کر لو آگے کیا ہے, بڑھاپا. سارے مزے کیا ہونے والے ہیں, کرکرے. یہ کرکرے سے آگے چلے گئے تھے ہم, کرکرے ہونے والے ہیں مزے, ڈپریشن, مسلسل اسٹریس. میں نے ان ملکوں میں جن کو آپ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہو, وہاں میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہ یہاں پیشنٹ سب سے زیادہ کس کے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن کے سب سے زیادہ یہاں پیشنٹ. آپ ہمارے یہاں جاؤ, سب سے زیادہ پیشنٹ کھانسی کے, نزلے کے نظر آئیں گے, کینسر کے, وہ بھی اپنی حماقتیں کر کے, گٹکے کھا کے کینسر کے پیشنٹ. ڈپریشن والے سارے کام یہاں ہیں. پھر بھی اتنی ڈپریشن نہیں ہے جتنی وہاں. ڈپریشن لیس زندگی ہے, پھر بھی ڈپریشن ہے. کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یار. تمہیں جب شہوت تمہارے دماغ پہ چڑھتی ہے تم نائٹ کلب چلے جاتے ہو. یہاں تو بیٹھا ہوگا کنڈی لگا کے, کانپ رہا ہوگا, ابا سے بھی ڈر رہا ہوگا, ہسٹری بھی چیک کر رہا ہوگا, اور توبہ استغفار بھی کر رہا ہوگا صبح اٹھ کے. اور ان کے پاس تو کھلا اوپن ہے بھائی, کوئی آر دلانے والا بھی نہیں ہے. جو چاہو تم کرو یار. تم بے روزگار ہو, اس پہ بھی تمہیں ثواب ملتا ہے. آسٹریلیا میں بے روزگار کو $3,000 ملتے تھے اس وقت, پتہ نہیں کتنے مل رہے ہوں گے. بے روزگار ہونا بھی ثواب کی بات ہے. آپ بے روزگار ہیں, گورنمنٹ کہتی بہت افسوس کی بات ہے, ہمیں افسوس ہو رہا ہے, آپ یہ $3,000 ہم سے لیا کریں. پھر بھی خودکشی کر رہے یار تم. ہمارے ہاں تو بے روزگار ہو کے بھی بے روزگاری ہے نا. 40-50 ہزار میں آپ بتاؤ, گٹکے کا خرچہ نہیں نکلتا آج کل. جو گٹکا کھا رہا ہے نا, اس کے گٹکے کا پان گٹکا نہیں نکلتا 40-50. تو خیر, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ کو خدا کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. تو اللہ میاں کہتے ہیں میں نے جو تمہیں پیدا کیا نا, تو یہ جو آیت ہے نا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے. اور جو میں بیان لے کے چلا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, اس آیت نے وہ مسئلہ ہمارا حل کر دیا, ہمیں بتا دیا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. سورہ ملک اٹھا کے دیکھیں, لیبلوکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اللہ تمہاری عمل کو دیکھنا چاہتا ہے, اچھا کون ہے برا کون ہے. اللہ نہ دولت کو دیکھنا چاہتا ہے, نہ صحت کو دیکھنا چاہتا ہے. صحت کامیابی ہوتی تو ایوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے, وہ تو ساری زندگی کس میں گزرے, بیماریوں میں گزرے.
آپ کی چاہتوں کو پورا ہونا اگر کامیابی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے. وہ تو بچپن میں ان کا بچہ گم گیا, بڑھاپے میں جا کے ملا ہے ان کو. ساری زندگی بچے کے بغیر روتے روتے گزری, لیکن ناکام تھے یا کامیاب تھے؟ کامیاب تھے وہ. کیوں؟ عمل اچھا تھا. صبر, بے صبری برا عمل ہے, صبر کیا ہے؟ اچھا عمل. بچہ گم گیا, انہوں نے صبر کیا, اللہ نے کیا کر دیا ان کو؟ کامیاب کر دیا. سلیمان علیہ السلام کی زندگی دولت میں اور حکومت میں گزری, وہ بھی کامیاب تھے. کیوں کامیاب تھے؟ دولت اور حکومت میں اللہ کو بھولے نہیں, بلکہ اللہ کو آپ نے یاد رکھا. کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے. پیسہ آتا ہے تو اللہ آپ کی ڈکشنری سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پیسہ آنا بھی آزمائش, پیسے کا جانا بھی آزمائش, صحت کا آنا بھی آزمائش, صحت کا نہ آنا بھی آزمائش. آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو بھی آزمائش, مسائل حل نہیں ہو رہے تو بھی آزمائش. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہو تو کنڈیشن میں مت پڑو, خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو تو جس بھی کنڈیشن میں ہو آپ کامیاب ہو, چاہے دولت میں ہو چاہے غربت میں ہو. حضرت عثمان دولت مند تھے, جنتی. حضرت ابو ہریرہ غریب تھے, عبداللہ بن مسعود غریب تھے, پھر بھی کیا ہیں؟ جنتی ہیں. تو اگر مسئلہ دولت ہوتا تو سارے صحابہ دولت کی فکر میں لگے ہوتے کہ یار یہ عثمان غنی بن گئے, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے. اور اگر غربت کامیابی ہوتی تو حضرت عثمان غریب بن جاتے, کہتے سارا بزنس ختم کرو, غریبوں والی زندگی گزارو. ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھائی, جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے نا, کمپنی نے بھیجا تھا تو وہ کام تو کرو نا. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھ رہا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے. آگے ایک انتہائی اہم بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. کیا کروں, میں تو چاہ رہا ہوں سمیٹوں بیان کو. اب اچھا بن کے جو جائے گا وہ کامیاب ہے. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن کہتا ہے جو پانی کے قطرے سے انسان کو ایک پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے, وہ مٹی میں تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں, ہم دوبارہ بھی پیدا ہوں گے. مر کے ختم نہیں ہو جاتے. بار بار مشرکین کہتے تھے ہڈیاں ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, ختم ہو گئے. قرآن نے بار بار اسی کا جواب دیا کہ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا, پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, خدا دوبارہ بنا دے گا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. جب پہلے کچھ بھی نہیں تھا بنا دیا اس نے, اب تو پھر بھی کچھ ہو, اب تو ذرات تو ہے نا. یہ بار بار قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایسا مت سمجھو میں دوبارہ نہیں پیدا کروں گا, دوبارہ پیدا کروں گا, کیونکہ میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, ایسے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کی. اگر مجھے ایک بات بتاؤ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا بہت بڑا ظالم ہے, کیونکہ پھر دنیا میں ایسے ایسے مجرم لوگ بھی ہیں کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے چلے گئے, کوئی کیس ان پہ نہیں بنا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 انسانوں کی جانیں بچا کے گئے ہیں, ان کو بھی کوئی اجر نہیں ملا. تو مر کے اگر سب مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب خدا کے نظام میں ایسی دھاندلی ہے اور ایسی لاپرواہی والا نظام ہے کہ نہ اتنی بڑی نیکی کرنے والے کو کچھ مل رہا ہے اور نہ اتنی بڑی برائی کرنے والے کو کوئی سزا مل رہی ہے. سب مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نیکیاں اچھائیاں کر کے گیا ہے وہ بھی فیوچر سیم, اور جو برائیاں کر کے جائے اس کا فیوچر بھی سیم. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ ایک فرما بردار ہے اور ایک باپ کو مارتا ہے, تو باپ جو ظلم کرتا ہے اس کو جائیدادوں سے محروم کر دیتا ہے اور ساری جائیداد فرما بردار کو دے دیتا ہے. کبھی بھی سیم سلوک نہیں کرتا باپ ان کے ساتھ. تو خالق کیسے کرے گا؟